بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسم لائیو نیوز۔ ناظرین، ابھی جو جنیوا میں مناظر نظر آئے ہیں ہمیں، جس میں ایرانی لیڈر بھی وہاں پر ڈیل سائن کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور امریکی وفد بھی، جس میں جے ڈی وینس بھی شامل تھا، یہ لوگ بھی امریکہ کی طرف سے ایک وفد شامل تھا، اور اس کے بعد پاکستان سے بھی ایک وفد شامل تھا جس میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شامل تھے۔ تو یہ مناظر دیکھنے کے بعد کچھ باتیں ایسی سمجھ آئی ہیں، ایسے مناظر تھے جن کو آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ مناظر کچھ اس طرح کے تھے کہ جب ڈیل سائن ہو رہی تھی تو ڈیل سائن کرنے کے بعد جے ڈی وینس نے اور امریکی وفد نے فوٹو سیشن کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کر دیا، جس میں پہلے تو شہباز شریف بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے اور سارا کچھ امریکی بہت زیادہ خوش تھے، اور اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے فوٹو سیشن سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عباس عراقچی اور ایرانی وفد جو آیا ہوا تھا نا، انہوں نے تصویریں بنوانے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف تصویریں بنانے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے جب شہباز شریف اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے تو ہاتھ ملانے کے بعد شہباز شریف چاہ رہے تھے کہ ان کو ادھر اسٹیج پہ لے کر آئیں اور تصویریں بنائیں، لیکن اسی وقت انہوں نے وہاں سے جانے کے لیے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ ہم اب واپس ایران جا رہے ہیں اور ہم نے تصویریں نہیں بنانی۔ تصویریں کیوں نہیں بنانی؟ اب یہ ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ ایرانی جو قوم ہے نا، وہ تصویریں بنانے کو ایک خوشی کی علامت سمجھتے ہیں، اور ایران کے جو لوگ ہیں وہ اس لیے نہیں بنوانا چاہ رہے تھے تصویریں کہ بھئی ہم جا کے واپس جا کر مجتبیٰ خامنہ ای کو جو ہے نا کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے کہ بھئی ہم وہاں خوشی خوشی تصویریں بنوا رہے تھے، جنہوں نے ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب اس وقت کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہ ای، ان کے والد ہیں، کہ یعنی کہ جنہوں نے میرے والد کو قتل کیا ہے وہ آپ ان کے ساتھ خوشی خوشی تصویریں بنوا رہے تھے۔ تو تصویریں بنوانے سے اور صاف انکار کر دیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی اپڈیٹ ہے کہ جب ایرانی وفد جو ہے نا وہ جنیوا میں تھا تو دھمکیوں بھرے پوسٹ بہت آ رہے تھے امریکہ کے مختلف جو لیڈرز تھے یا جو میڈیا کی طرف سے پرسن تھے اور مختلف لیولز کے جو لوگ تھے نا، ان کی سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ پوسٹیں آ رہی تھی دھمکیوں بھری، کہ اب اگر ایران نے ابنائے ہرمز نہ کھولا تو ہم یہ جتنے بھی لوگ ایرانی وفد آیا ہوا ہے نا سوئٹزرلینڈ میں، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، ایک طرف ان کے ترلے منتیں کر کے ڈیل کے لیے ان کو بلوایا ہے، تو دوسری طرف سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم ایران کے لوگوں کو واپس نہیں جانے دیں گے اور ان کے ساتھ یہ کر دیں گے، ان کے ساتھ وہ کر دیں گے، ایران کو تباہ کر دیں گے۔ تو یہ جب باتیں، دھمکی بھری باتیں جو ہے نا، یہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو انہوں نے بھی سنی ہے، ایران کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے بھی یہ پوسٹیں پڑھی ہیں، ویڈیوز سنی ہیں، تو ان کا نا اب ڈیل تو سائن ہو چکی تھی، ان کا فوراً سے ارادہ بدل گیا کہ ہم نہ تو تصویریں بنوائیں گے اور نہ ہی ہم جو ہے نا زیادہ دیر یہاں رکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یعنی ایک طرف تو یعنی ڈیل سائن کرنے کے لیے تو آ گئے، ڈیل سائن کرنے کی حد تک تو چلے، دیکھیں وہ ایک میچور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ایران کے، تو یہ جو ڈرامہ انہوں نے ادھر لگایا ہوا تھا فوٹو سیشن کا، تو وہ اس کے انتہائی خلاف تھے کہ ہم یہ تصویر۔ اچھا، دوسرا پھر باقر کالیباف کا بیان آ جاتا ہے، جیسے ہی یہ پوسٹیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، دھمکی امیز جو بیانات ہوتے ہیں، تو یہ اس کے جواب میں نا باقر کالیباف کا بیان آتا ہے کہ ہم اب پلٹ کر جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل اور پوری دنیا جو ہے نا وہ دیکھتی رہ جائے گی کہ ہم نے کیا کیا۔ اسی طرح پھر حزب اللہ کا جو چیف ہے اس کا بھی بیان آ جاتا ہے کہ بھئی اسرائیل جو ہے وہ دہشت گرد ملک ہے اور اسرائیل جو ہے نا وہ لبنان کو چھوڑ دے، اور اس کو لبنان کو چھوڑنا پڑے گا، یہ ایک حملہ آور قسم کا ملک ہے جو دوسرے ملکوں پر حملے کرتا ہے، دہشت گرد قسم کا ملک ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگ انتہائی گھٹیا ہیں۔ تو اس طرح کا بیان پھر حزب اللہ کے چیف کا بھی آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک سچویشن بنی ہوئی تھی، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا باقر کالیباف کا یہ بیان آتا ہے سامنے کہ حزب اللہ کو اگر ایران کا پروکسی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے امریکہ کی طرف سے حزب اللہ کو ایران کا پروکسی کہا گیا ہے، تو باقر کالیباف کی طرف سے یہ بیان آ جاتا ہے کہ اگر حزب اللہ ایران کا پروکسی ہے تو اسرائیل بھی تو یو ایس کا پروکسی ہے۔ اگر حزب اللہ کو ایران فنڈنگ کرتا ہے، اس کو ہتھیار فراہم کرتا ہے، اس کو اگر پیسہ فراہم کرتا ہے، تو اسرائیل کو بھی تو یو ایس فنڈنگ کرتا ہے، اس کے جتنے بھی ہتھیار ہیں، آئرن ڈوم ہیں اور اس کے جتنے بھی میزائل ہیں، اور سارا اس کو یو ایس اے پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ بات ابھی تو ہے نا کہ اسرائیل بھی تو اس کا پروکسی ہے۔ پھر ایک لنڈسے گراہم کا بیان آیا تھا، لنڈسے گراہم رہتا تو امریکہ میں ہے لیکن یہ ایک یہودی ہے، تو اس کا بیان آ جاتا ہے کہ ایران نے اگر ابنائے ہرمز کو نہ کھولا تو ہم ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اس طرح کی جب اس کے بیانات آتے ہیں تو پھر اس کے فوراً بعد ہی ٹرمپ کا بھی بیان آ جاتا ہے
اور ٹرمپ بھی یہی بات کرتا ہے کہ اگر ابنائے ہرمز ایران نے نہ کھولا تو ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. تو ایران کی طرف سے عباس اراغچی کا جو بیان آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹرول اور گیس پر جو پابندیاں ہیں نا، سینکشنز ہیں، وہ ختم کر دی جائیں فوری طور پر، اور جو ایسٹ ہمارے فریز ہیں وہ بحال کیے جائیں، اور ابنائے ہرمز اس وقت کھولیں گے جب لبنان پر حملے بند کر دے گا اسرائیل. یعنی اگر اسرائیل لبنان پر حملے اب کرے گا تو نہ صرف اسرائیل پر ٹھیک ٹھاک طریقے سے حملے کیے جائیں گے، بلکہ ابنائے ہرمز کھولنے کے بعد بھی اس کو دوبارہ بند کر دیں گے. یہ اس کی شرط ہے، اور ان شرائط میں سب سے پہلی شرط ہی لبنان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. اور دوسرا بیان اس کا یہ آتا ہے کہ ہم اسرائیل کو کسی بھی صورت میں، اسرائیل کے کسی بھی جہاز کو یا آئل کے ٹینکر کو یا کسی بھی قسم کے سامان کے جہاز کو ہم ابنائے ہرمز سے نہیں گزرنے دیں گے، چاہے وہ ٹول ٹیکس بھی دے. تو یہ اس کا بیان ہے. اور پھر جب یہ باتیں ہوئی ہیں ایران کی طرف سے تو پھر ٹرمپ پھر سے بھڑک گیا ہے کہ میں ایران کو کا نام و نشان مٹا دوں گا، ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، ایران کی سویلائزیشن ختم کر دوں گا. یہ اس طرح کے بیانات ہیں، لیکن یہ ٹرمپ اس پہ عمل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اتنے عرصے سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ کا 1 منٹ پہلے کچھ بیان ہوتا ہے تو 4 منٹ بعد اس کا کچھ اور بیان ہوتا ہے. تو وہ یہ صرف اس کی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر ٹرمپ نے پھر سے جنگ شروع کرنی بھی ہے نا، تو اس وقت اب مڈ ٹرم کا جو ہے نا الیکشن امریکہ میں اس کی جو ہے نا کمپین وغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اب وہ مڈ ٹرم الیکشن کے بعد ہی اگر کوئی جنگ اس سے سٹارٹ کرنی ہے تو کرے گا. تو پھر اس کے بعد قطر اور پاکستان کا بھی بیان آ جاتا ہے کہ جنیوا میں جو ہے نا وہ بہت کنسٹرکٹیو قسم کی ڈیل ہو رہی ہے اور بہت مفید باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. تو اس طرح پھر باقر خلیف واف کا جو موجودہ بیان ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم ایٹم بم نہ ہم نے بنایا ہے اور نہ ہی ہم ایٹم بنائیں گے، لیکن ہم اپنا جو انریچڈ یورینیم ہے نا وہ ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے، وہ ہمارا ایک ایسٹ ہے، اس کو ہم رکھیں گے. ہم بے شک ایٹامک پاور نہیں بنیں گے، لیکن ہم کسی بھی صورت میں اس کو کسی بھی ملک کے حوالے نہیں کریں گے، نہ ہی امریکہ کے حوالے، نہ ہی اسرائیل کے حوالے، اور نہ ہی ہم کسی اور ملک کے حوالے کریں گے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ. تو دیکھتے رہیے قاسم لائیو نیوز کو، اور سبسکرائب بھی کریں اور لائک شیئر بھی کر دیں. اللہ حافظ.